ملک شام کی انوکھی شان سن کر مزہ آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، شام سرانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت سام اسی علاقہ میں آباد ہوئے تھے۔ ملک شام کے متعدد فضائل احادیث نبویہ میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ملک شام کی سرزمین کا بابرکت ہونا متعدد آیات میں مذکور ہے۔ یہ مبارک سرزمین پہلی جنگ عظیم تک عثمانی حکومت کی سرپرستی میں ایک ہی خطہ تھی۔ بعد میں انگریزوں اور اہل فرانس کی پالیسیوں نے اس سرزمین کو 4 ملکوں سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن میں تقسیم کر دیا۔ لیکن قرآن و سنت میں جہاں بھی ملک شام کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اس سے یہ پورا خطہ مراد ہے جو عصر حاضر کے 4 ملکوں سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل ہے۔ اسی مبارک سرزمین کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مثلاً اسی مبارک سرزمین کی طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام فرمائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقہ یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر ہوگا۔ غرض یہ کہ یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ و مرکز بنے گا۔ اسی مبارک سرزمین میں قبلہ اول واقع ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے تقریباً 16 یا 18 ماہ نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ اس قبلہ اول کی قیام مسجد حرام مکہ مکرمہ کے 40 سال بعد ہوا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے بابرکت اور فضیلت کی جگہ مسجد اقصی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے باہر اگر کسی ملک کا سفر کیا ہے تو وہ صرف ملک شام ہے۔ اسی سرزمین میں واقع مسجد اقصی کی طرف ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے جایا گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرما کر نماز پڑھائی۔ پھر بعد میں اسی سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و جہنم کے مختلف مناظر دیکھے اور 7 آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مکمل واقعہ رات کے ایک حصہ میں انجام پایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اس سفر کو اسرا اور مسجد اقصی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے اس سفر کو معراج کہا گیا ہے۔ اگرچہ قبلہ اول بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہوا، لیکن اس کی بنیاد حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے پڑ چکی تھی، جس کی روانگی کا فیصلہ ماہ صفر 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی خبر سن کر یہ لشکر مدینہ منورہ کے قریب خیمہ زن رہا۔ اس لشکر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلافت میں پہلی فوجی مہم شروع کی۔ ملک شام میں دین اسلام پہنچنے تک تقریباً 1500 سال سے سیریائی زبان بھی بولی جاتی تھی، لیکن ملک شام کے باشندوں نے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ دین اسلام کا استقبال کیا اور بہت کم عرصہ میں عربی زبان ان کی مادری اور اہم زبان بن گئی۔ بڑے بڑے جید محدثین، فقہاء و علماء کرام اس سرزمین میں پیدا ہوئے۔ دمشق کے فتح ہونے کے صرف 26 یا 27 سال بعد دمشق اسلامی خلافت حکومت کا دارالسلطنت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انس و جن اور زمین اور ساری کائنات کو پیدا کیا، بعض انسانوں کو منتخب کر کے ان کو رسول و نبی بنایا۔ اسی طرح زمین کے بعض حصوں مثلا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ملک شام کو دوسرے حصوں پر فوقیت و فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی سرزمین کو اپنے پیغمبروں کے لیے منتخب کیا، چنانچہ انبیاء اور رسل کی اچھی خاصی تعداد اسی سرزمین میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائی گئی۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ ملک عراق سے ہجرت فرما کر ملک شام ہی میں سکونت پذیر ہوئے۔ اس مقدس سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعدد سفر کر کے مکہ مکرمہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بے شمار انبیاء علیہم السلام مثلاً حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سرزمین مسکن و مدفن بنی اور انہوں نے اسی سرزمین سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اگرچہ کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یہ سرزمین بہت بابرکت ہے۔ فی الحال بیت المقدس کی بابرکت زمین پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرمائے، مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے، اپنے دین کی نصرت فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ قیامت کی بعض بڑی نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین پر ہوگا، چنانچہ حضرت مہدی اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ دجال اور یاجوج ماجوج جیسے بڑے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین سے ختم کیے جائیں گے۔ دنیا کے چپا چپا پر اسی علاقہ کی سرپرستی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اس بابرکت سرزمین کے طرف ہانک کر لے جائے گی اور سب مومنین اسی مقدس سرزمین میں جمع ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جلدی ہی قیامت ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اس بابرکت زمین کا ذکر خیر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو رات ہی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن اور مدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے، اس لیے اس کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 1۔ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو ان کے فرمان کے مطابق اسی سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 81۔ یعنی ملک شام کی سرزمین جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، اسی طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی۔ وہ تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت لمحوں اور ساعتوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے اور ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 21۔ بنی اسرائیل کے مورث حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی امارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ تب سے اس وقت تک مصر ہی میں رہے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر نکال نہیں لے گئے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 71۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام عراق سے مقدس سرزمین ملک شام ہجرت فرما گئے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137۔ زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے شام میں ہمیں برکت دے۔ ہمارے یمن میں آپ نے یہی کلمات 3 یا 4 مرتبہ دہرائے۔ بخاری، ترمذی، مسند احمد، طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ عمود الکتاب ایمان میرے سر کے نیچے سے کھینچا جا رہا ہے۔ میں نے گمان کیا کہ اس کو اٹھا لے لیا جائے تو میری آنکھ نے اس کا تعاقب کیا اور اس کا قصد ملک شام کا تھا۔ جب بھی شام میں فتنے پھیلیں گے وہاں ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مسند احمد، طبرانی، حدیث صحیح، مجمع الزوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ عمود الکتاب یعنی ایمان کو لے گئے اور انہوں نے ملک شام کا قصد کیا۔ جب بھی فتنے پھیلیں گے تو شام میں امن و سکون رہے گا۔ طبرانی، حدیث صحیح، مجمع الزوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ عمود الکتاب میرے تکیہ کے نیچے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں نے اس کا پیچھا کیا تو پایا کہ وہ بلند نور کی مانند ہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے اور اس کو شام لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ جب بھی فتنے واقع ہوں گے تو شام میں ایمان مضبوط ہوگا۔ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ عمود الکتاب ایمان میرے تکیہ کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے لے لیا۔ جب میری آنکھ نے اس کا تعاقب کیا تو دیکھا کہ وہ ایک بلند نور کے مانند میرے سامنے ہے، یہاں تک کہ اس کو شام میں رکھ دیا گیا۔ طبرانی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور اس کو نیچا دکھانے والے کل قیامت تک اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے گی جس کو نیچا دکھانے والے اور مخالفت کرنے والے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے تک وہ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے۔ مالک بن یخام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ یہ جماعت ملک شام میں ہوگی۔ بخاری، مسلم، طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہے گی اور قیامت تک حق انہی کے ساتھ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ ابو داؤد، مسند احمد، طبرانی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے خیمہ میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مجھے قیامت کی 6 نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1، میری موت۔ نمبر 2، بیت المقدس کی فتح۔ نمبر 3، میری امت میں اچانک موتوں کی کثرت۔ نمبر 4، میری امت میں فتنہ جو ان میں بہت زیادہ جگہ کر جائے۔ نمبر 5، میری امت میں مال و دولت کی فراوانی کہ اگر تم کسی کو 100 دینار بھی دو گے تو وہ اس پر کم سمجھنے کی وجہ سے ناراض ہوگا۔ نمبر 6، تمہارے اور بنی اصفر صہیونی طاقتوں میں جنگ ہوگی۔ ان کی فوج میں 80 ٹکڑیاں ہوں گی اور ہر ٹکڑی میں 12,000 فوجی ہوں گے۔ اس دن مسلمانوں کا خیمہ الغوطہ نامی جگہ میں ہوگا جو دمشق شہر کے قریب میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام والو تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو، شام والو تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو، شام والو تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، کس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتوں نے خیر و بلائی کے اپنے بازو اس ملک شام پر پھیلا رکھے ہیں، جن سے خصوصی برکتیں اس مقدس خطہ میں نازل ہوتی ہیں۔ ان دنوں اس بابرکت خطہ خاص کر سیریا میں مسلمانوں کا ناحق خون بہہ رہا ہے۔ مضمون لکھے جانے تک ہزاروں مسلمانوں کی جان جا چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیمتی اقوال کی روشنی میں مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور ایک جسم کی مانند ہیں، لہٰذا ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس خطے میں امن و سکون کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس خطے کے مسلمانوں کو متحد فرما اور اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما۔ اللہ تعالیٰ سیریا میں مسلمانوں کے احوال کو صحیح فرما۔ یا اللہ، سیریا میں مسلمانوں کے خون خرابے کو ختم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین میں امن و سکون پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ سیریا اور فلسطین کے مسلمانوں کو متحد ہو کر اسلام مخالف طاقتوں سے لڑنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ سیریا اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ملک شام کے مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے والا بنا۔ جو عناصر ملک شام کے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنا دے، ان کو ذلیل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔